بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ یہاں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی، وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہے تھے۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے، یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کی طرف کے کلمے کی تصدیق کریں گے، اور سردار ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ چل رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور اوپر سے جو باتیں آئیں اس میں حضرت عمران کی بیوی حنا کا ذکر تھا، وہی تسلسل چل رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں حضرت مریم کی کرامت صادر ہوئی کہ حضرت مریم کی کرامت کا ذکر گزشتہ کیا گیا، یعنی بے موسم کے پھل آپ کی عبادت کی جگہ آ جاتے تھے، گرمی کے موسم کے، سردی کے موسم کے، سمجھے ہر قسم کے پھل بی بی مریم کے عبادت گاہ میں پہنچ جاتے، ان کی مصلے پر پہنچ جاتے۔ تو یہ بی بی مریم کی کیا تھی؟ کرامت۔ معجزے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، اور کرامت غیر نبی سے صادر ہوتی ہے، اور وہ اس کا مومن ہونا، ولی ہونا ضروری ہے۔ اب اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ صادر ہو رہا ہے۔ بی بی مریم کی کرامت تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بی بی مریم کی عبادت کی جگہ بے موسم کے پھل نکل آئے ہیں، اور ان پھلوں کو دیکھ کر پوچھنے لگے یہ کیا ہے مریم؟ انا لکی ھذا، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا ہے مریم یہ کیا ہے تمہارے پاس، یہ سب نعمتیں کیا ہیں؟ قالت، کہا مریم نے، ہوا من عند اللہ، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے، اس کے طرف سے دیا ہوا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ غالباً کل بھی کہا رہوں گا، آج بھی یاد دلا دیتا ہوں کہ کسی کے پاس خوب دولت ہے، کسی کے پاس رزق میں وسعت ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس عزت زیادہ ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے بس کی نہیں ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے دولت سے نوازتا ہے، عزت سے نوازتا ہے، علم سے نوازتا ہے، برکت سے نوازتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ اب ہم کو کسی کے مال پر، کسی کے علم پر، کسی کی عزت اور آبرو پر جلنا نہیں چاہیے، بلکہ کہنے مولا تیری شان تجھے سزاوار ہے، تو جس کو جس لائق سمجھتا ہے اتنا
دے دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق ہے, تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی بے اولاد تھے. جی, بی بی حنا کو جو بے اولاد تھیں, بانج تھیں, ان کو اولاد کی تمنا ہوئی. تو کیا دیکھ کر ہوا؟ ایک چڑیا کو اپنے بچے کو دانا کھلاتے ہوئے دیکھ کر آپ کے دل میں بات آئی, کاش مجھے بھی ایک اولاد ہو جاتی. یہ بی بی حنا نے کیا, ان کی تمنا کو اللہ نے پورا کیا اور ان کے شکم سے بی بی مریم آئی. اب حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے. انہوں نے کہا جب بے موسم کے پھل مریم کی عبادت گاہ میں آتے ہیں تو وہ خدا بے موسم کا پھل دینے والا خدا بے اولاد کو اولاد کیوں نہیں دے گا؟ وہ بھی آپ بھی بے اولاد تھے. اس وقت آپ کی عمر شریف 120 سال. کوئی چانسز ہیں جی؟ 120 سال. آپ کی بیوی عیشا کی عمر 90 پر 8 سال, 98 سال. پاسبل بات تو نہیں, امپاسبل نہیں ہو سکتا ہے سوائے قدرت کے اور معجزے کے. اولاد کا ہونا ناممکن, مگر چونکہ اولاد بھی ایک پھل ہے, جیسا پھل ہے ویسے اولاد بھی ایک پھل ہے, ایک نعمت ہے. حضرت زکریا کے دل میں آرزو ہوئی. اب وہ جا کر کعبے میں دعا نہیں مانگی, عمرے کو نہیں چلے گئے, حج کو نہیں چلے گئے. اے مولا, جب تو نے بی بی حنا کو, بی بی مریم کو بے موسم کے پھل جب تو نے دیا ہے تو مولا مجھے کیوں نہیں دیتا؟ کعبے میں دعا قبول ہو جاتی ہے, مکے میں دعا قبول ہو جاتی ہے. نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی جگہ, اس جگہ جہاں بی بی مریم عبادت کرتی تھی, مصلی جو آپ کا تھا, اسی مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے عبادت کی, نماز پڑھی. تو نماز ہر زمانے میں رہی, طریقہ الگ رہا. حضرت زکریا کے زمانے میں جو نماز تھی وہ صرف کھڑے رہے. ایک ایک پیغمبر کی ایک ایک ادا تھی, ایک ایک فرشتے کا ایک ایک عمل تھا, ایک ایک مخلوق کی ایک ایک عبادت تھی. ان تمام کو جمع کر کے حضور نے اپنی امت کو دے دیا. جب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا ہے تو وہ اکیلا نمازی نہیں ہے, 18,000 مخلوق اس کی نماز میں شامل ہے. 18,000 مخلوق اس کی نماز میں شامل. اسی لیے صوفیاء, بزرگان دین, علماء کرام تعلیم دیتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, نماز پڑھو, نماز پڑھو. نماز میں ہم اکیلے نہیں ہیں, اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. اے اللہ, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جماعت کا اعلان, چاہے جماعت سے نماز پڑھاؤ چاہے اکیلے نماز پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ ایاک نعبد, تو وہاں کہنا چاہیے ایاک اعبد و ایاک استعین. اے اللہ, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد مانگ. نہیں, وہاں جمع کا صیغہ, یعنی ایک نمازی کے ساتھ فرشتوں سے لے کر, انبیاء سے لے کر, اولیاء سے لے کر تمام لوگ اس کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. تو عبادت میں تھے حضرت زکریا علیہ السلام, کھڑے ہو کر عبادت کر رہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. کون سی جگہ گئے؟ جہاں بی بی مریم کا مصلی ہے, جہاں بی بی مریم عبادت کر رہی ہیں. تو کیا مطلب؟ بی بی مریم ولیہ ہیں, حضرت زکریا نبی ہیں, مگر ولی کے در عبادت گاہ میں نبی اپنا اعجاز بتاتا ہے. اس سے مرتبہ ختم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. سمجھے؟ کسی کا مرتبہ بڑھ نہیں جاتا, کسی کا مرتبہ کم نہیں ہو جاتا. سمجھے؟ اگر میرا شاگرد یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو وہ استاد نہیں بن جاتا جی. اگر میں اپنے شیخ کے کو پیچھے رکھ کر نماز پڑھاؤں تو میں ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. وہ ان کا درجہ ہے, یہ ہمارا درجہ ہے. شاگرد شاگرد ہے, استاد استاد ہے.
پیر پیر ہے، مرید مرید ہے. جب اس میں درجے فرق نہیں ہوتے تو وہاں تو ولی اور نبی کی بات ہے. تو حضرت مریم کے مصلی پر نماز پڑھنے سے حضرت زکریا کا مرتبہ کم نہیں ہوا، وہ نبی کے نبی ہیں. فرق یہ ہے کہ ولی سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کرامت ہے، اور نبی سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اس کے بعد کہنے لگے قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے پروردگار، بے موسم کے پھل دینے والے، مریم کے عبادت گاہ کو نواز دینے والے، تیری قدرت میں کچھ کمی نہیں ہے. ربی ہب لی، مجھے عطا فرما، من لدنک اپنے طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاک و صاف اولاد. ایک اولاد دے دو، ایک اولاد دے دو. یہ دعا کر رہے ہیں کون؟ زکریا علیہ السلام. مجھے اولاد دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. تیرے سوا کوئی دعا کو سننے والا نہیں ہے. مولا مجھے ایک اولاد عطا. اس کے بعد چونکہ اولاد بھی ایک قسم کا پھل ہے، اولاد عطا. ابھی وہاں عبادت میں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ عبادت کیا تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی؟ نماز کیسی؟ کھڑے ہو جانا بس عبادت ہے نماز. زکریا علیہ السلام عبادت میں ہیں تو آئے وہاں، فنادت الملائکہ، فرشتے آواز لے کر آئے، ندا لے کر کے آئے، جس میں جبریل امین بھی آ کر کہتے وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ وہاں اپنی جگہ نماز میں کھڑے تھے. قائم یصلی فی المحراب، محراب کہتے ہیں اس کو ہی نہیں، عبادت کی جگہ کو محراب کہتے ہیں. جس جگہ سجدہ کیا جائے اس کو محراب کہتے ہیں، اور عرف عام میں محراب جہاں امام کھڑا ہو وہاں کہتے ہیں. اب آنے کے بعد کہتے ہیں فرشتے، خصوصاً جبریل امین بھی آ کر کے، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ کے طرف سے آپ کو خوشخبری ہے، بیحییٰ، ایک اولاد کی جس کا نام یحییٰ ہے. جس کا نام یحییٰ ہے. وہ یحییٰ کی شان کیا ہے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی. وہ سیدہ، اور سردار ہوں گے. وہ حصورا و نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے خاص نبی. اب یہاں بشارت ملی کس کی؟ نام کے ساتھ. بی بی حنا نے کیا مانگا تھا؟ ایک اولاد دے، لڑکا دے لڑکی دے نہیں. ایک اولاد مجھے مل جائے تو میں اس کو کیا کروں گی؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے تیرے راستے میں دے دوں گی. نیک لوگوں کی نیک نیتیں تھیں. سمجھے؟ آج ہم اولاد پیدا کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں یہ بچہ میری زندگی میں کام آئے گا، یہ بچہ مجھے آگے چل کے ساتھ دے گا. پتہ نہیں کہ کھاد کب دیتا ہے. تہوار بدل جاتے ہیں. شادی کا کیجئے چند ہی دنوں میں تہوار بدل جاتے ہیں. بہن کو، بیٹی کو، اپنی بہن کو ڈانٹ دیتے تھے ماں باپ، قبول تو برابر ٹھیک وہ سدھاروں. اس کی بیوی کو ذرا ڈانٹ دے کے دیکھیے، میں اس کا شوہر ہوں، کیا ہے سمجھے بولو. یہ دور ہے، یہ دور ہے، زمانے کے حالات، سماج ہے. تو بات کیا چلی تھی؟ بی بی حنا نے کیا کہا؟ اولاد. اولاد میں لڑکی اور لڑکے کی شرط نہیں تھی، قید نہیں تھی، اولاد. اب اللہ نے اولاد دے دی، اس کی قدرت، وہ جسے چاہے. اولاد کا مانگنا عام طور پر کدھر خیال جاتا ہے؟ بیٹے کی طرف. تو تمنا تو بیٹے ہی کی رہی ہوگی. اولاد مانگنے کا مطلب میں خدمت کے لیے دے دوں گی کا مطلب کیا؟ لڑکا ہی مانگا، مگر خدا نے لڑکی دے دی، اور اس لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ دیا، بی بی مریم کو. اب حضرت زکریا علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں تو فرشتے آ کر بشارت دیتے ہیں، خوشخبری ہو آپ کو کہ رب نے آپ کو خوشخبری دی ہے، آپ کو ایک اولاد دے گا جس کا نام یحییٰ ہے.
اب یہاں کمپلسری بات واضح بات کیا ہوئی؟ لڑکا ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی کی بات نہیں ہے یہاں. کیا ہوا؟ بیٹا ہوگا. یہاں ایک بات یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. جب بھی اولاد کے لیے دعا کی تو کہا ربی حب لی من الصالحین، اے مولا ہمیں صالح اولاد دا. بچوں سے گھر بھر دے بولے تو بھر دیتا ہے، اس کے بعد تنگ آ کر کیا بولتا ہے؟ نہیں تھا سوچ آرام سے، یہ مصیبت ہے، انہیں ستاتا، انہیں یہ کرتا، انہیں نافرمان ہے، انہیں یہ 10 بیٹے ہو گئے، جائیداد کہاں سے لا کے بانٹنا، یہ پریشانی. اس لیے نبیوں کی سنت کیا تھی؟ صالح اولاد. سمجھے؟ کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. دے تو صالح دے، ایک دیا تو صالح دے، 10 دیا بھی تو صالح دے. صالح اولاد مانگنا نبیوں کی سنت ہے. اب حضرت یحییٰ کا نام آ کر فرشتوں نے سنا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 نام اپنے طرف سے رکھے، 2 نام اپنے طرف سے رکھے. ایک محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت یحییٰ کا نام. یہ 2 نام زمین والوں نے دیکھا، رب نے رکھا، رب نے رکھا. اور رب نے جو نام رکھے ان ناموں کا مقام یہ محمد کے معنی بہت سراہا گیا، بہت سراہا گیا، بہت تعریف کیا گیا. اب ان کی تعریف جو کی گئی تو ختم نہیں ہو گئی. بڑی تعریف والا، بڑی سراہنا والا آج تک بھی چل رہی ہے، قیامت تک بھی آپ ہی کی تعریف. یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، پڑے جب کوئی مصیبت دو حضور کی دعائی. جی آپ کی سراہنا ہو رہی. اور دوسرا نام یحییٰ. یحییٰ کے معنی ہے زندہ کرنے والا یا زندہ جاوید، یہ معنی ہے اس کا. اور ہم لوگ نام رکھتے ہیں، کالو کویت پیدا ہوا ہے، محمد یوسف خان نام رکھتے ہیں. جی کالو کویت نام کیا؟ محمد یوسف. یوسف کسے بولتے ہیں؟ حسین کو. جی جاہل مطلق، پڑھا کچھ نہیں، نام ہے محمد فاضل. بلی کو ڈرتا ہے، بیوی کو دیکھ کر کانپتا ہے، اس کا نام شیر بہادر. نام سے اور اس کے کام سے کوئی مناسبت نہیں. بچہ پیدا ہو گیا، کیا تک نام رکھو؟ شاہ رخ خان. پہلے دلیپ کمار رکھتے تھے، اب وہ سب اولڈ ہو گیا. اب شاہ رخ خان، سلمان خان رکھے ہوں گے. یہ نام خیر سلمان اچھا نام ہے، مگر سلمان کا معنی سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ نہیں، ایک ایکٹر کا ہے، ایک ایکٹر کا نام ہے، کرکٹر کا نام ہے، وہ رکھو، بہت اچھا ہے. ایک زمانہ تو صدام کا نام چلا، اس زمانے میں جتنے پیدا ہوئے بچے جن کے موقع پر سب کا نام صدام. تو اب مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے اس کی عمر کو، میرا نام تمہارا نام کیا؟ بولے صدام، بولتے ہی پہچان لینا چاہیے کہ یہ کویت کی اور عراق کی لڑائی کا ہے. نام اچھے رکھنا. بچہ پیدا ہوتے ہی شاہ صاحب کے پاس آ گیا، مطلب شاہ صاحب کے مطلب میری بات نہیں بولنا ہے، شاہ صاحبہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء باللہ ہیں، عارفین ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں. ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کے ہاتھ سے سہنک ڈالنا. سہنک بولے تو آپ کی بنگلور میں کیا بولتے ہیں اسے؟ گٹی. سمجھے؟ سہنک ان سے ڈلوانا. نام اچھا رکھو، اللہ کے ناموں میں سے رکھنا، رسول اللہ کے ناموں میں سے رکھنا، جمجھے اولیاء کے ناموں میں سے رکھنا. بے معنی نام کالو کوا ہے، نام محمد یوسف ہے. دیکھ یوسف بولتے ہی حسن نکل کر سامنے آنا، دیکھتے ہیں تو کوئی بات کرنے والا. جی کیا ہے؟ حضرت ہمارے فرماتے تھے بے فیض اگر یوسف ثانی ہو تو کیا ہے. اگر یوسف کا نام ہے، اس کا فیض اگر نہیں ہے تو نام رکھ لیا تو کیا ہونے والا.
نام کے اثرات ہونا چاہیے، اثرات ایسے نام. تو اللہ تعالیٰ نے نام رکھ کر بتا دیا کہ میں نے نام محمد میں نے رکھا ہے، میں نے یحییٰ کا نام میں نے رکھا ہے. سمجھے؟ ارجنٹ میں کوئی نہیں ملے، بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نام محمد رکھ دینا پہلے، بس اس کے بعد آگے پیچھے جب بھی ملیں گے طے کر. بچہ پیدا ہوا لیٹ نہیں کرنا، فاطمہ پکار دینا بچے کو، اس کے بعد اس نسبت سے جو ان کے نام نکلتے ہیں برابر. بات سمجھ میں آ گئی؟ کا نام یحییٰ رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ تھی، مفسرین فرماتے ہیں چونکہ آپ کی والدہ عیشا 98 ایئرس کی ہو گئی ہیں، تو گویا آپ کی نہانی بند، سمجھے، آپ کا پیریڈ ختم، اب وہاں پورا ختم معاملہ، بچے ہونے کا کوئی سوال نہیں، چانس ہی نہیں. ایسے میں یحییٰ نام رکھ کر کہا کہ جن کا جو ہے بچہ دانی، آپ کے سمجھنے کو، جن کا بچہ دانی بالکل ہی ختم ہو گیا ہو، ایسے بچہ دانی کو زندہ کر کے لے کر آنے والا یحییٰ. خدا کی قدرت دیکھو، حضرت یحییٰ کا نام رکھا گیا. پھر فرمایا زندگی بخشنے والا، زندہ جاوید. بعض مفسرین نے فرمایا اب تک بھی یحییٰ زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام. بعض مفسرین نے تا قیامت زندگی بخشتے رہیں گے، جتنے لوگ زندہ ہیں ان کو زندگی حضرت یحییٰ سے مل رہی. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بارش کس سے مل رہی ہے؟ میکائیل علیہ السلام. سمجھے؟ ہوا کس سے مل رہی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام سے. جی، اور پھر جان کون نکال رہے ہیں؟ جب مارنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، تو پھر ہم ملائک ہیں نا، ملائک ہیں نا. یہاں اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں. اور اولیاء کے پاس شب قدر میں تو سب سے ملنے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اہل ایمان سے ملنے کے لیے. جب ملائکہ کو رکھ کر چلاتا ہے تو پیغمبر کو رکھ کر کیوں نہیں چلاتا ہوگا؟ وہ اس کی شان. اب یہاں کیا کہا فرشتوں نے آ کر، فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بشارت ہے آپ کو ایک بیٹے کی جس کا نام کیا ہے؟ یحییٰ ہے. وہ یحییٰ کیا ہے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ. وہ یحییٰ ہے پہلے تصدیق کرتے ہیں کس کی؟ بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی. اللہ کا کلمہ کون؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لفظ کن سے پیدا ہوئے، جبریل امین کو بھیجا اور میں ایک صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. ایک پھونک ماری آپ نے، بی بی مریم حاملہ ہو، تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو آپ کا باپ کوئی نہیں ہے، باپ کے بغیر آئے ہیں آپ دنیا میں، ماں کے شکم سے آئے ہیں. تو اللہ نے اس کو فرمایا یہ اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ کیا؟ کن. لفظ کن اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اس کچھ چیز کو ہو جاؤ بولتا ہے تو اس کی بات ہو گئی. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیا کہا گیا؟ کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ کہا گیا. اب حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا کہ جب یحییٰ آئیں گے زکریا علیہ السلام، وہ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے. یہاں ایک بات، حضرت حنا، حضرت عیشا، یہ دونوں کون ہیں؟ بہن ہیں. بیٹیاں کس کی ہیں؟ حضرت عمران. جی، تو جب حضرت زکریا کو یہ بشارت ہو گئی تو گھر کو گئے، ملاقات ہوئی، حمل قرار پایا. اب یہ آپس میں عورتیں بھی باتیں کر لیتی ہیں، بہنیں بھی باتیں کر لیتی ہیں. باتوں میں بی بی مریم سے
حضرت عیسیٰ نے کہا، ان کی بہن نے کہا، چھوٹی بہن نے، کہ میں حمل سے ہوں، میں حمل سے ہوں، اتنے دن گزرے ہیں، اتنی مدت گزری، میں حمل سے ہوں۔ بی بی مریم کہتی ہیں کہ میں بھی حمل سے ہوں، میں بھی حمل سے ہوں، دونوں بہنیں حمل سے ہیں۔ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ بہن جی نہیں، حضرت ہاں خالہ خالہ لقمہ دے دے۔ تو آ کر بی بی مریم سے کہنے لگی کہ میں حاملہ ہوں۔ بی بی مریم نے کہا کہ میں بھی حاملہ ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے معلوم ہو رہا آپ حاملہ ہیں، مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں پوچھتے کیسا حاملہ ہو گئے تم، کیا قصہ، کیوں، کیا ہو گیا، یہ نہیں پوچھتی ہیں، بلکہ کہتی ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی حاملہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کس سے کہتی ہیں، بی بی مریم سے۔ کیسے معلوم ہوا، جب میں تمہارے ہاں آتی ہوں تو میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے، میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے، اور میں محسوس کرتی ہوں۔ کون بولتی ہیں، حضرت عیسیٰ بولتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ برحق ہیں، دونوں کی عمر 6 مہینے کا فرق ہے، 6 مہینے کے چھوٹے بڑے دنیا میں آنے۔ جس وقت حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کے تعلق سے بشارت ہوئی، جیسے کہ میں نے اوپر کہا ہے کہ عمر شریف کیا 120، حضرت زکریا کی عمر 120 اور حضرت عیسیٰ کی عمر 90 پر 98 سال۔ اور جس وقت بشارت ہوئی، عمر تو ویسی تھی، بشارت کے کتنے سال بعد، 13 یا 19 سال کے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ جی، بشارت کے 13 یا 19 سال، مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا 13 سال، بعض مفسرین نے کہا 19 سال، اتنے سال کے بعد عمل قرار پایا اور حضرت یحییٰ تشریف لائے۔ جس وقت آپ نے محراب میں کھڑے ہو کر عبادت گاہ، حضرت مریم کی عبادت گاہ کے پاس کھڑے ہو کر جب آپ نے دعا مانگی تھی تو اس وقت بی بی مریم کی عمر 13 سال تھی۔ یہ 6 مہینے کا جو فاصلہ ہوا، 13 سال کے بعد وہ بشارت کے 13 سال بعد یحییٰ، اور جس وقت دعا قبول ہوئی اس وقت بی بی مریم کی عمر 13 سال۔ تو اس اعتبار سے ان کے حاملہ ہونے میں، ان کے حاملہ ہونے میں، پیدائش کے اعتبار سے دونوں پیغمبروں کی پیدائش کا کتنے مہینے کا فرق، 6 ماہ کا فرق۔ اب جب آگے چلیے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور پھر فرمایا وسیدہ، سردار ہیں یحییٰ علیہ السلام، کیا ہیں، سردار ہیں۔ اب سردار کا لفظ جو ہے وہ بڑے وسیع معنی میں آیا ہے، خدا کا خاص بندہ سردار ہوتا ہے، سید ہوتا ہے۔ سنت و جماعت کی مفسرین، صاحب تفسیر روح البیان، صاحب تفسیر معانی، صاحب تفسیر نعیمی، یہ تمام ہمارے علماء فرماتے ہیں مردانیت تو سب کچھ تھی، مگر آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں تھا اور آپ عورت کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ خواہشات وغیرہ جو ہوئیں وہ برابر تھے، مگر آپ عورتوں سے دور رہتے تھے، بس صاف بات اور پاک بات۔ یہاں ایک بات نفسیاتی طور پر، چھوٹے ہیں تو بھی مجھے معاف کریں، چھوٹوں کے سامنے بول رہا ہوں،
بڑے ہیں تو مجھے معاف کریں کہ چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا. ہاں مسئلہ کسی کے بھی جذبات کا یکساں ہونا ضروری نہیں ہے. وولٹیج کی بات ہے. 0 پوائنٹ ہے اور 500 کا کینڈل کا ہے 500 کینڈل ہے. 1000 کینڈل کا ہے 1000 کینڈل کا ہے. سمجھ. اور سب کے پاس کیا ہے؟ 0 پوائنٹ کے پاس بھی کیا ہے؟ کرنٹ، بجلی ہے، پاور ہے. اور 1000 میں کیا ہے؟ اب وہ سب کا تعلق کہاں سے؟ سارے پاور کا تعلق کہاں سے؟ پاور ہاؤس سے ہے. تو پاور ہاؤس سے ایکسٹرا سپلائی ہے. اگر 1000 کینڈل والے کو 0 پوائنٹ کا پاور آئے تو جلے گا نہیں. اور 0 پوائنٹ کو 1000 واٹس کا پاور آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف المزاج پیدا کیا ہے. مختلف المزاج. کسی کا پاور ہے تبھی تو پاور ہے تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. 60 کینڈل کا پاور ہے تو بس ایک نکاح. بس 0 پوائنٹ ہے، پریشان نہیں ہونا. سمجھے؟ روزے رکھ لے کر ایڈجسٹ کرنا. بابا کون بتائے گا یہ سب باتیں؟ میں تو شاید یہ بات حضور کے دربار میں آئی. ایک سمجھے، ایک صحابیہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر حضور کے دربار میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر سے مجھے طلاق کروا دی. میں خلا لینا چاہتی ہوں، ان سے طلاق کرا دی. حضور نے فرمایا کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نامرد ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ایک دم سمجھے، ایک دم جو ہے ایٹم بم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو. تم رہنا نہیں چاہتے ہو الگ بات ہے، مگر ان پر ایسا الزام نہ دو. میں ان کو بلاتا ہوں. بلائے. ان کے آنے کے بعد یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میری بیوی. یہ کون ہے؟ میرے شوہر ہے. ان کے سامنے سرکار پوچھتے ہیں تم اپنے شوہر سے کیا روزانہ مطمئن ہوتی ہو؟ ہفتے میں 2 بار؟ نہیں. ہفتے میں 1 بار؟ نہیں خوش کرتے مجھے. 15 دن میں 1 بار خوش نہیں کرتے. مہینے میں نہیں خوش کرتے. 6 ماہ میں 1 بار؟ نہیں. سال میں 1 بار؟ کہا نہیں. ارے ایک کو نفی میں جواب دے رہی ہے. سرکار سب سننے کے بعد فرماتے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ اتنے سال جب زندگی گزاری ہیں تو کتنی مرتبے تم مطمئن ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں شادی کی پہلی رات میں ایک مطمئن ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا جب شادی کی رات میں تم کو انہوں نے مطمئن کر دیا تو تمہیں نامرد کہنے کا کوئی حق نہیں. یہ کہو کہ تمہارے جذبات کے وہ لائق نہیں. سمجھے؟ کون سامنے آیا شادی کر دیا، وہ کیا غریباں کے نکاح پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں. سمجھے؟ جا کر بیٹھ کے پڑھ لیے. وہ اجتماع میں ہوتے نکاح ہوتے ہیں، وہ اجتماع میں ہوتے 76 میں ہوتے نکاح، ہول سیل نکاح. پہلے ٹیسٹ برابر کرنا چاہیے، صحت برابر دیکھنا چاہیے. پرانے لوگوں میں سب چیزیں تھیں. آج کچھ بھی نہیں. جمعہ کو بات ہوتی ہے، اتوار کو نکاح ہوتا ہے، شام کو ولیمہ ہو جاتا ہے، پھر اور 15 دن کے بعد تو مدرسے کچھ فیصلہ آتا ہے. ان حالات سے واقفیت ضروری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ عورتوں سے اجتناب کرتے. سمجھے؟ کیا کرتے؟ اجتناب کرتے، بچتے عورتوں سے. اور فرمایا نبی من الصالحین، اے زکریا وہ صرف آپ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں اور صالحین میں سے، صلحاء میں سے، نیک لوگوں میں سے.
اب یہاں چند فوائد آپ سماعت فرما لیجیے، میں اپنی بات کو ختم کی طرف لے چلتا ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام کہاں دعا کرے؟ تو اس قرآن کی آیت سے علماء اہل سنت فرماتے ہیں بزرگوں کے مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ بزرگوں کے مقامات پر، مزارات پر، ان کے دربار میں پہنچ کر کیا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں جاتی۔ اگر میری دعا قبول ہونے کے لائق نہیں ہے تو جس مقام پہ میں دعا کر رہا ہوں وہ مقام ایسا کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ سمجھے؟ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اور بزرگان دین کے پاس جا کر جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی، جیسا کہ حضرت زکریا کی بات ہے۔ اس میں ہماری مرادیں، ہمارے مطلب بزرگوں کے دربار میں پورے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اہل سنت و جماعت میں 4 امام برحق ہیں۔ کون کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام شافعی کہتے ہیں جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، پریشانی ہوتی، تو میں امام اعظم کی مزار پہ جاتا اور آپ کے دربار میں پہنچ کر میں اپنی دلی مدعا رکھتا تو میرا اطمینان ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اور مزید حضرت امام شافعی کے متعلق آیا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ گئے اپنے شاگردوں کو ساتھ میں لے کر کے دربار امام اعظم پر، تو وہاں جا کر آپ نے ہاتھ ناک کے نیچے باندھا، رفع دن کرنا چھوڑ دیا، آمین بالجہر نہیں کرنا چھوڑ دیا آپ نے، نماز ہوگی پڑھ لیے۔ یہ شاگردوں نے پوچھا آپ کی تحقیق یہ ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنا، آپ کی تحقیق یہ ہے کہ رفع دن کرنا، آپ کی تحقیق یہ ہے کہ آمین زور سے بولنا، مگر آپ نے آ کر یہاں سب کچھ چھوڑ دیا، امام اعظم کی مسجد میں آ کر، آپ کی مزار کے پاس آ کر آپ نے سب چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی نے جواب دیا علیہ الرحمہ، میں جن سے اپنی مراد لینے کے لیے آیا ہوں ان کو یہی طریقہ پسند ہے، ان کی تحقیق یہی۔ تو معلومات دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور جانے والا کیا انداز سے جاتا ہے یہ بھی اللہ والے جانتے ہیں۔ اللہ والوں کو عام مردوں کی طرح نہ کہیں۔ مومن جب عام مردوں میں سے نہیں ہے تو محبوبہ خدا عام مردوں میں۔ یہ بھیڑ اور چمہار جو مردے ہیں ویسے مردے سمجھ کر کے چھوڑتے مسلمانوں کو۔ مسلمان ہے، قیمتی ہے، سمجھے؟ ہاتھی بھی ہے اور سمجھے دوسرا جانور بھی ہے نا، تو ہاتھی کی قیمت کیا ہے؟ الگ ہے نا۔ بیل مر گیا تو پھینک دیتے، بیل مر گیا تو پھینک دیتے، مر گیا تو پھینک دیتے، بیل مر گیا تو پھینک دیتے۔ ہاتھی مرا تو کیا ہے؟ قیمت ہے۔ جب تک ہاتھی زندہ ہے کیا ہے؟ قیمت ہے۔ تو مومن جیا بھی تو قیمت ہے، قبر میں گیا بھی تو قیمتی، ادھر بھی مومن ادھر بھی مومن۔ تو ایک اور بات، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو علوم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم جی۔ حضرت عیسیٰ ولیہ جی، حضرت مریم ولیہ، دونوں ولیہ جب ملی، حمل کا ذکر جب کیا تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی حاملہ ہیں، اس لیے کہ میرے پیٹ کا بیٹا آپ کے پیٹ کے بیٹے کو تو سجدہ کر رہا ہے، تو معلوم ہے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا، مگر ولی ہے اس کی نگاہ وہاں دیا۔ اب جب ولی کی نگاہ، ولی میں بھی عورت ولیہ ہیں، عورتیں ہیں، عورتوں کے ولایت کے منزل سے نگاہوں کا یہ عالم ہے، تو نبیوں کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو قرآن سے گمراہ کرتے ہیں، قرآن پورا ہدایت ہے، قرآن اہل سنت و جماعت کا، سمجھے، قرآن اہل سنت و جماعت کا یہ ثبوت ہے، دلائل ہے، ہمارا کوئی عقیدہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ ان کے عقیدہ کی ایک بھی تائید یہاں سے نہیں ملے گی، ان کے بد عقیدہ لوگوں کے عقیدے کی ایک عقیدے کی بھی تائید قرآن نہیں کرے گا۔ گھسیٹ کر کوئی ہاتھ پکڑ کر آدھی کاٹ کے بیچ میں ایک بول کے نکل جاتے ہیں۔ جب قرآن کھولیں گے تو اہل سنت کے سوا کسی کی بات قرآن میں نہیں، یہ شان ہے۔
آئے ہمارے پاس بات کریں نا، بتائیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ علوم خمسہ بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عیشا کے پیٹ کے بچے کی بات تھی۔ اور یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کی طرف لے چلتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جا کر اولاد نہیں مانگنا چاہیے، سمجھے؟ غیر اللہ کے پاس جا کر اولاد نہیں مانگنا چاہیے۔ جی بے شک، مگر اس کا طریقہ دیکھو۔ پانی اللہ ہی دیتا ہے، پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی بجھاتا ہے۔ پانی کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت۔ میں نے کہا معین سے، معین پانی پلائیے۔ میں نے کہا بابو فاروق سے، بابو فاروق مجھے پانی پلاؤ۔ تو فاروق تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ آپ بارش کے موقع پر کھڑے ہو جائیے یا زمین کھود کر کے پانی نکال لیجئے۔ فاروق گئے، فوراً کیا لایا؟ پانی لایا۔ تو پانی کس کی نعمت؟ اب کس کی پیاس بجھتی ہے؟ میری پیاس بجھتی ہے۔ میں نے فاروق سے پانی یہ سمجھ کر نہیں مانگا کہ فاروق پانی زمین سے نکالتا ہے یا بارش برسا کے نکالتا ہے، سمجھے، یا پہاڑوں سے نکالتا، نہیں نا، یہ سمجھا نہیں میں۔ مجھے یہ سب معلوم ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، مگر میں نے اس کو پانی پلانے کے لیے وسیلہ بنایا۔ تو میں کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ پانی پیدا کرنے والا ہے، سمجھے، پانی کی نعمت اس کے پاس ہے، ایسا میں نے نہیں سوچا، سمجھے۔ تو میرا اس سے مانگنا ہی مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی کی نعمت ہے، آپ لائیے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی کی نعمت ہے، آپ لائیے۔ تو آپ لائیے کا مطلب یہ آپ کے گھر سے لائیے، یا آپ کے کارخانے سے لائیے، آپ کے دکان سے لائیے، یا آپ زمین میں سے نکال کے لائیے، یہ نہیں ہے۔ پانی پیدا کر کے لائیے، یہ بھی نہیں، بلکہ اللہ ہی کی نعمت ہے پانی۔ فاروق کو پکار کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاروق کے پاس اللہ کی نعمت ہے۔ پانی والی نعمت کس کے پاس ہے؟ فاروق کے پاس ہے۔ پانی کی نعمت معین کے پاس ہے۔ جی یہ نعمت یہاں ہے، ان سے مانگوں گا تو اب نعمت ملے گی۔ نہیں سمجھ ماری بات؟ ارے بابا یہ تو اچھلنے کی بات تھی، مگر مجھے اچھلا کر چھوڑ دیا اور آپ یوں ہی پڑھ گئے۔ یہ جانتا ہوں کہ پانی کی نعمت ان کے پاس ہے، ان کے پاس پانی کی نعمت ہے، اس لیے میں ان سے پانی مانگ رہا ہوں۔ ویسے ہی اولاد دینے کی طاقت اللہ، اولاد دینے والا اللہ ہی ہے، مگر وہ طاقت ان کے پاس ہے، یہ لے کر دیتے ہیں، اس لیے میں ان سے اولاد نہیں سمجھ میں بات۔ جیسا کہ جنت دینے والا کون؟ اللہ تعالی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پانی لا کر رکھتے ہیں، حضور کو ہمیشہ ان کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی پانی لا کر رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیا اور ایک مسکرا کر پوچھنے لگے، کہنے لگے اے ربیعہ، سل یا ربیعہ، پوچھو اے ربیعہ تمہیں کیا چاہیے؟